بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا دنیا میں پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا پھر غزوہ ہند پہلے ہوگی۔ پیارے دوستو، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ دو بڑی نشانیاں بھی ہیں، تو آئیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ پیارے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن میں سے ایک بڑی پیشین گوئی جو کہ پوری ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، یوں تو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں اور جن میں سے بہت ساری صحیح ثابت ہو چکی ہیں، مگر اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کیا پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا غزوہ ہند پہلے ہوگی۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیوں میں سے اس پیشین گوئی کو۔ صوبہ سرحد کے بہادر غازیوں کے لشکر سے زمین مرقد کی طرح لرز اٹھے گی، لوگ دیوانہ وار جہاد کے لیے آگے بڑھیں گے اور راتوں رات ٹڈیوں اور چیونٹیوں کی طرح حملہ کریں گے، یہاں تک کہ افغانی قوم فتح حاصل کر لے گی۔ پیارے دوستو، یہاں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ افغانی قوم سے مراد یہاں کالے جھنڈے والوں کا لشکر مراد ہے۔ جنگل، پہاڑ اور دشت و دریا سے قبائل تیزی کے ساتھ ہر طرف سے آتشی اسلحے لیے ہوئے سیلاب کے مانند امڑ پڑیں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں آگے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پریڈکشن کے اندر کن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ جو فتح ہوں گے، جس کو غزوہ ہند کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں۔ پنجاب، دہلی، کشمیر، دکن اور جموں کو اللہ کی غیبی مدد سے یہ لوگ فتح کر لیں گے، دین اور ایمان کے تمام بدخواہ مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسموں سے پاک ہو جائے گا۔ ہندوستان کی طرح یورپ کی بھی قسمت خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں تیسری جنگ عظیم کسے کہتے ہیں؟ یہی وہ تھرڈ ورلڈ وار ہے جس کو تیسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے غزوہ ہند شروع ہوگی اور غزوہ ہند کے اخیر میں پھر تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، جس کو یہاں پر تیسری جنگ عظیم کہا گیا ہے۔ یہ جنگ و جدال چند سال تک سمندر اور میدان میں وحشیانہ طور سے جاری رہے گی۔ بے ایمان ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے، آخرکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں بے ایمانوں سے مراد یہودی اور کافر مراد ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے امن و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی دوران پھر پتہ چلے گا کہ اچانک حج کا موسم شروع ہو گیا اور حج کا موسم شروع ہو رہا ہوگا کہ موسم حج میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خروج فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ پہلے غزوہ ہند شروع ہوگی اور غزوہ ہند کے اخیر میں جا کر جب غزوہ ہند کا اخیر ہو رہا ہوگا اور ہندوستان فتح ہو چکا ہوگا، جس میں دہلی، پنجاب کے کئی علاقے ہوں گے اور دکن بھی اسی میں ہوگا، اور پھر یورپ کی بھی قسمت خراب ہوگی اور وہ بھی فتح کی طرف جا رہا ہوگا، تو بالآخر
غزوہ ہند کے اخیر میں تیسری تھرڈ ورلڈ وار جس کو کہا جا سکتا ہے اور جنگ عظیم جس کو تیسری کہا گیا ہے یہ شروع ہو جائے گی، اور پھر اخیر میں جا کر حج کا موسم شروع ہوگا، اور اسی دوران تمام بے ایمان ان ملکوں سے ختم ہوں گے، اور حج کے موسم میں اچانک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ تو پہلے شروع ہوگی غزوہ ہند، اور غزوہ ہند کے اخیر میں جا کر تیسری تھرڈ ورلڈ وار جس کو تیسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اور اخیر میں جا کر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تھا جس کو آپ حضرات تک پہنچانا تھا، اور جس کی بہت سارے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون پہلے آئے گا، کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، یا پہلے غزوہ ہند شروع ہوگی، یا پہلے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام اخیر میں آئیں گے، پہلے غزوہ ہند شروع ہوگی، اس کے بعد تیسری جنگ عظیم جس کو تھرڈ ورلڈ وار کہا گیا ہے، بار بار یہی بتلایا جا رہا ہے پیارے دوستو۔ اور یہ پریڈکشن ہے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی، کہ جن کی بہت ساری پریڈکشن اور پیشین گوئیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو پیارے دوستو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔